السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم علی بھائی سے سوالات کے حوالے سے شاید کچھ لوگ حیران بھی ہوں کہ یہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن بھی دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ستمبر 2018 میں جب علی بھائی کا ایک لیکچر جس کا عنوان تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون، یہ جب یوٹیوب پر اپلوڈ ہوا تو اس لیکچر کے کمنٹس میں مختلف لوگوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے کچھ کمنٹس پاس کیے ہوئے تھے جن میں لعن طعن اور گالیاں تک تھیں۔ ان کمنٹس کو دیکھ کر مجھے واقعی بہت دکھ ہوا اور حیرانی بھی ہوئی کہ یہ علی بھائی کے لیکچر کے نیچے جو کمنٹس آ رہے ہیں یہ ان میں ایسی باتیں موجود ہیں۔ اسی لیکچر کے کمنٹ میں نے پھر ان کو ایک کمنٹ لکھ کے بھیجا کہ خدا را اس لیکچر کے یا تو کمنٹس جن میں لعن طعن اور گالیاں ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں، یا یوٹیوب میں جو آپشن ہوتی ہے کہ ان کے کمنٹس کی آپشن کو ہی ڈیلیٹ کر دیا جائے کہ کوئی کمنٹ کر ہی نہ سکے۔ اور اسی اپنی درخواست کو میں نے ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے جو واٹس ایپ کا گروپ ہے اس میں ان کو میسیجز کیے کہ ان کو خدا را ڈیلیٹ کر دیں۔ پھر اس کے بعد ایک لیکچر 305 جو قرآنک لیکچر تھا سورہ الحجرات کے حوالے سے، اس میں چند ایک باتیں تھیں جن کے حوالے سے میں نے ان کو میسیج کیا کہ ان باتوں کے حوالے سے کچھ کلیریفیکیشنز ریکوائرڈ ہیں۔ بہرحال اور پچھلے چند دنوں سے میں ایک چیز جو فیس بک پر نوٹ کر رہا ہوں، اور وہ لوگ میری فرینڈ لسٹ میں بھی شامل ہیں جو علی بھائی کو بہت سنتے ہیں اور ان کے فالوورز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیں، تو انہوں نے کچھ عجیب و غریب قسم کی پوسٹ جو ہے نا وہ شیئر کرنی شروع کی ہیں، اور ان پوسٹ کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے کئی جگہ پر وہ تو حدیث کو کرتے ہیں، کئی جگہ پر وہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جو کسی طرح سے بھی ان کو نہیں لکھنا چاہیے، اور پھر ان کے کمنٹس میں پھر وہ لعن طعن اور گالیاں کا سلسلہ ایک جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال چونکہ علی بھائی تو ان حوالوں سے وہ گالیاں ظاہر ہے وہ تو نہیں اس کی تلقین کرتے یا ان کی وہ نہیں کہتے، لیکن ان کے لیکچرز کے نیچے جو کمنٹس آتے ہیں ان کی ایک جو وجہ بنتی ہے وہ خود علی بھائی ہی بن رہے ہیں۔ اب کیوں بن رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال اسی جو صحابہ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ واقعی مجھے بہت تنگ انہوں نے کیا ہے، میں بہت پریشان بھی رہا ہوں، اور اپنی جو پریشانی ہے یا دکھ کا اظہار ہے وہ بھی وقتاً فوقتاً کرتا رہا ہوں۔ اور یہ پھر اسی حوالے سے میں نے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر یہ پمفلٹ میں نے پہلے بھی کافی پہلے پڑھا تھا، لیکن اب یاد نہیں تھا کہ کیا کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں، تو ان کو پھر جب میں نے دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا ہے تو کچھ سوالات جو ہیں وہ اس حوالے سے نکلتے ہیں، اور ان سوالات کو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو کچھ روایات کے ظاہر کو دیکھ کر جو ہمارے کچھ ساتھی، ہمارے ہی دوست، ہمارے ہی مسلمان بھائی وہ جانے انجانے میں ایسی باتوں کا سبب نہ بنے کہ کل کو قیامت کے روز صحابہ پر لعن طعن اور گالیاں ان کے کھاتے میں نکلیں۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر میں نے یہ جو کچھ 2 ویڈیوز پہلے کی ہیں اور اس میں بھی کچھ سوالات ہیں وہ کر رہا ہوں، اور جو فیس بک پر یا واٹس ایپ پر اس حوالے سے جو
پوسٹس ہوتی ہیں ان میں بھی وقتاً فوقتاً اپنے کمنٹس اس حوالے سے دیتا ہوں کہ خدا را صحابہ کے حوالے سے بات کریں، لیکن ایسی باتیں نہ کریں یا ایسا انداز نہ اپنائیں کہ جن کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان پر گالیاں اور لعن طعن کا دینے لگے یا اس کا سبب بن جائے اور کل کو قیامت کے روز ان کے کھاتے سے وہ نکلے۔ بہرحال اس حوالے سے یہ کلیریفیکیشن تھی جو کہ میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو بھی بتا دوں عام لوگوں کو، کہ جو کہ لوگ شاید کچھ حیران میں بھی ہوں گے کہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے۔ والسلام۔